بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت خامسہ کے پیغام امن کو پھیلانے کے لیے کار پر دنیا کا سفر۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کے مقامی ریجن کی جماعت ایش سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ مبارک احمد صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی جانب سے دنیا کو دیا جانے والا اسٹاپ ورلڈ وار 3 کے پیغام امن کو دنیا کے ہر اس ملک میں پھیلانے کے لیے اپنی کار پر سفر کرنے کا ارادہ کیا جس میں ان کے لیے جانا ممکن ہو سکتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا اور اجازت کا تحریر کرنے اور بابرکت اجازت اور دعاؤں کے حصول کے بعد اس سفر کی تیاری کرنے لگے۔ موصوف نے اپنی 2.5 لیٹر 2013 ماڈل کی والوو کار کی چھت پر بل بورڈز لگانے کے لیے ایک مخصوص ایلومینیم فریم بنانے کی خاطر مختلف کمپنیز سے رابطہ کیا، جنہوں نے کم از کم 1 مہینے کا وقت دیا اور 8 تا 1200 پاؤنڈز کا معاوضہ طلب کیا، جس کے بعد انہوں نے خود ہی یہ فریم بنانے کی ٹھانی اور چند دنوں میں ہی ایک فریم تیار کر لیا۔ اب فریم پر بل بورڈز لگانے تھے اور گاڑی پر مختلف اسٹیکرز بھی، جس کے لیے بہت سے پرنٹنگ پریسز سے رابطہ کرنے کے بعد بالآخر ایک احمدی دوست عامر ملک صاحب کے لندن کے علاقے کولیئرز ووڈ میں واقع پرنٹنگ پریس جا پہنچے۔ انہیں جب مبارک صاحب کے سفر کے مقاصد کا علم ہوا اور ان کے عزم و ہمت کو دیکھا تو اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 2 عدد بل بورڈز اور 2000 پوسٹرز اپنی جانب سے بغیر کسی معاوضے کے تیار کر دیے۔ 14 اگست 2023 بروز پیر صبح 11 بجے 2 عدد بل بورڈز اور جماعتی رابطے کی معلومات پر مبنی اسٹیکر سے آویزاں اپنی گاڑی لے کر پہلے برطانیہ کا دورہ شروع کیا۔ آلڈرشاٹ، گلفرڈ، وانسورتھ، پٹنی، ارلسفیلڈ، ومبلڈن، مارڈن، سینٹرل لندن، ساؤتھ ہال، فیلتھم، لوٹن، ملٹن کینز، لیسٹر، نارتھ ہیمپٹن، برمنگھم، ناٹنگھم، شیفیلڈ، رادھرم، ڈانکاسٹر، مانچسٹر، ہڈرسفیلڈ، لیڈز، بریڈفورڈ، گلاسگو، ایڈنبرا اور ڈنڈی شہر کے مختلف علاقوں میں اپنی گاڑی سٹی سینٹرز میں کھڑی کر کے اور مختلف سڑکوں پر چلاتے ہوئے اسٹاپ ورلڈ وار 3 اور محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اس دوران لوگوں سے نہ صرف تبادلہ خیال کا بھی موقع ملتا رہا بلکہ ان کے سوالات کے تسلی بخش جواب دینے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ برطانیہ کا یہ 8 روزہ دورہ 22 اگست کو اختتام پذیر ہوا۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپ ہوگا کہ صدر جماعت ڈنڈی مکرم ناصر احمد صاحب نے اپنے گھر کھانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں انہوں نے مکرم مبارک احمد صاحب کے اس سفر کے اعزاز میں ایک خصوصی کیک بھی بنایا جس پر اسٹاپ WW3 گاڈ بلیس یو کے الفاظ لکھے تھے۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقامی جماعتوں کے صدران، مربیان سلسلہ اور خدام و انصار کی حد درجہ مدد شامل حال رہی۔ ہزارہا لوگوں تک حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا امن پیغام اور جماعت احمدیہ کے خوبصورت موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا پیغام پہنچانے کے بعد 23 اگست سے یورپ کے دورے کا آغاز کیا۔ یورپ میں فرانس کے شہر پیرس، لیون، اسپین کے شہر میڈرڈ، سیویا، ویلنسیا، بارسلونا، پرتگال کے شہر لزبن، ابو فیرا، ویلا مورا اور دیگر مختلف جگہوں پر سارا دن امن کا خوبصورت پیغام پہنچایا۔ اس دوران جماعت احمدیہ کا تعارف کروانے کا بھی موقع ملتا رہا۔ تمام شہروں میں مقامی احباب جماعت نے بھرپور اور مثالی تعاون بھی کیا۔ ویلنسیا کے سفر کے دوران ان کی گاڑی کا ٹربو پائپ پھٹ گیا اور پھر بعد ازاں ٹربو بھی تبدیل کروانا پڑا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ جلسہ جرمنی میں شرکت کی توفیق ملی اور پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا بنفس نفیس دیدار کرنے کے علاوہ حضور انور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنے کی بھی سعادت ملتی رہی۔ 14 ستمبر کی شام 4 بجے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ پہنچنے کے بعد ایک احمدی دوست کے گیراج میں گاڑی چیک کروائی تو مزید سفر کے لیے حفاظتی نقطہ نظر سے گاڑی کے کافی پارٹس تبدیل کرنے پڑے۔ انہوں نے اس تبلیغی مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی کی مرمت کی مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ دوران سفر لوگوں کے مثبت تاثرات کا اظہار۔ برمنگھم سٹی سینٹر میں ایک پولیس افسر نے کار پر لگا پیغام امن پڑھا تو کہا کہ بہت خوبصورت پیغام ہے، اگر لوگ تمہارے اس پیغام پر عمل کریں تو ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیسٹر میں پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی دوست مکرم اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ وہ مذہبی رواداری کے حامی ہیں۔ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایک تنگ نظر معاشرے کا عکاس ہے۔ آپ کی جماعت کی پرامن کاوشیں اور آپ کا پیغام امن پھیلانے کا مشن انتہائی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ نارتھ ہیمپٹن میں ایک مسیحی دوست نے کہا کہ دنیا کو اس پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرس میں ایک سکھ فیملی کے ممبران کار پر لگے بل بورڈز کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ زندگی جینے کے لیے ہے، محبت اور امن کے ساتھ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ مکرم اجندر سنگھ صاحب نے اس مشن کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپین میں رہائشی سینیگال کے ایک دوست مکرم آدم مکا صاحب نے کہا کہ دنیا کو اس وقت امن کی ضرورت ہے اور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ دنیا میں امن کی خاطر لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ مکرم مبارک احمد صاحب کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اپنے سفر کی روداد سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک ٹاک پر ترتیب کے ساتھ ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ انہیں اس مہم پر نکلے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، جبکہ یورپ کے مزید 16 ممالک کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سفر میں 6 سے 8 ماہ لگ سکتے ہیں۔ قارئین الفضل سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مبارک احمد صاحب کے اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرے، ہر قدم پر ان کا اور ان کی فیملی کا حامی و ناصر ہو، اور خدا تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے اس کے بہترین ثمرات سے نوازے، آمین۔ اس سفر کی مزید تفصیل روزنامہ الفضل کے آئندہ شماروں میں شائع کی جاتی رہے گی، انشاءاللہ العزیز۔ آواز اور رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔